اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سورہ یونس کی آیت 38 مکمل ہو گئی تھی اور اس آیت میں یہ بات بیان کی گئی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو پیغمبر نے خود ہی گھڑ لیا ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لے آؤ تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر اور اس کے لیے جس کو بلا سکتے ہو اللہ کے علاوہ بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بہرحال اس چیلنج کو ہم سورہ بقرہ میں بھی تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے سورہ یونس کی آیت 39 ہے اور پہلے اس آیت کا الفاظ اور ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ۔ سورہ یونس آیت 39۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ، نہیں بلکہ انہوں نے تکذیب کی ہے اس چیز کی جس کے علم کا یہ احاطہ نہیں کر سکتے اور ابھی انہیں نہیں آئی اس کی تعویل، اور ابھی نہیں آئی ان کے پاس اس کی تعویل یعنی قرآن کی تعویل، بلکہ انہوں نے تکذیب کی ہے اس چیز کی جس کے علم کا یہ احاطہ نہیں کر سکتے اور ابھی نہیں آئی ان کے پاس اس کی تعویل، یعنی یہ لوگ قرآن کے علوم کا ادراک اور اس کے پیغام کا شعور حاصل نہیں کر سکے۔ اس کے علاوہ عذاب کے بارے میں ان کو دی گئی دھمکیاں عذاب کی صورت میں ان پر ظاہر نہیں ہوئیں، اس لیے وہ اس سب کو صرف ڈراوا اور جھوٹ سمجھ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں ان کو بار بار دھمکیاں دی گئی ہیں کہ اگر اللہ کا انکار کرو گے، اللہ کی آیات کو جھٹلاؤ گے تو اس کی پکڑ میں آ جاؤ گے، اس کی طرف بہت سخت عذاب تم پر آئے گا۔ یہ عذاب موعود کیونکہ ظاہری طور پر ان پر نہیں آیا، اس کے لیے وہ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں کہ یہ عذاب موعود جس کا وعدہ کیا گیا ہے ان سے ان پر نازل نہیں ہوا، اس لیے یہ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ آگے اسی آیت میں ہے كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ظالموں کا۔ یہ آیت کا اگلا حصہ ہے كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ظالموں کا۔ تو مطلب پوری طرح سے واضح ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 40 کی طرف۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، ان میں وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے، یعنی قرآن مجید پر ایمان لے آئیں گے، ان میں وہ بھی ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ، ان میں وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے اور وہ بھی ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ کا رب وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ کے الفاظ ہیں، اور آپ کا رب ان فسادیوں سے خوب واقف ہے، ان فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ اگلی آیت 41 ہے وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، یعنی لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، یعنی میرے لیے میرا دین تمہارے لیے تمہارا دین۔ تو وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، یہ سورہ یونس کی آیت 41 ہے۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کہہ دیجئے
کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، تم بری ہو میرے عمل کی ذمہ داری سے اور میں بری ہوں تمہارے اعمال کی ذمہ داری سے۔ یعنی میرے لیے نہ میرے عمل کی کوئی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے اور نہ ہی تمہارے کیے گا میں ذمہ دار ہوں۔ یہ تو آیت کا ترجمہ ہے۔ تفسیر عثمانی میں ہے کہ اگر ان دلائل سننے کے بعد، اتنے بڑے بڑے دلائل سننے کے بعد بھی یہ لوگ آپ کی تکذیب کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ ہم تو اپنا فرض ادا کر چکے ہیں، تم سمجھانے پر نہیں مانتے تو اب میرا اور تمہارا راستہ مختلف ہے، تمہارا اور میرا راستہ الگ الگ ہے، تم اپنے عمل کے ذمہ دار ہو اور میں اپنے عمل کا، ہر ایک کو اس کے عمل کا پھل مل کر رہے گا۔ یعنی اگر اتنے بڑے بڑے توحید کے دلائل دیے گئے ہیں اس کے باوجود بھی یہ لوگ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ ہم تو اپنا فرض ادا کر چکے، ہماری ذمہ داری آپ تک پیغام پہنچانے کی تھی، دلائل کے ذریعے سے سمجھا دیا گیا، تم سمجھانے پر بھی نہیں مانتے، دلائل سننے کے بعد بھی نہیں مانتے، تو اب میرا اور تمہارا راستہ بالکل الگ الگ ہے، تم اپنے عمل کے ذمہ دار ہو اور میں اپنے عمل کا، ہر ایک کو اپنے عمل کا پھل مل کر رہے گا۔ مطلب پوری طرح سے واضح ہے۔ اگلی آیت 42 ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں، یعنی ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑی توجہ سے سنتے ہیں آپ کی باتوں کو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت بڑی توجہ سے سنتے ہیں آپ کی باتوں کو۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں چاہے وہ عقل سے کام نہ لیتے ہوں؟ یعنی یہ لوگ آپ کی بات کو توجہ سے تو سنتے ہیں لیکن یہ تو پہلے سے ہی نہ سننے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے کان حق کی طرف سے بہرے ہو چکے ہیں، ان کا آپ کی باتوں کو سننا صرف دکھاوے کا سننا ہوتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو وہ یہ بتا سکیں کہ جی ہاں ہم بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے ہیں، ساری باتیں ہم سنتے ہیں، مگر ہمیں تو ان میں سے کوئی ایسی بات نہیں لگی جسے مانا جا سکے۔ تو صرف غور سے توجہ سے کے ساتھ جو سنتے ہیں وہ اسی لیے سنتے ہیں تاکہ لوگوں سے یہ بہانے بنا سکیں کہ ہم تو محمد کی محفل میں جاتے ہیں، ان کی ساری باتوں کو سنتے ہیں، ان کی باتوں میں کوئی ایسی بات نہیں ملی ہمیں جسے مانا جا سکے۔ تو ان کا جو سننا ہے وہ صرف دکھلاوے کا سننا ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 43 کی طرف، یہ آیت بھی اسی سے متعلق ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے اگرچہ وہ دیکھتے نہ ہو؟ اس کا مطلب بھی یہی ہے، یعنی جب ان لوگوں کی نیت ہی ہدایت حاصل کرنے کی نہیں ہے، جب ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں تو آپ کی مجلس میں آنا اور آپ کی صحبت میں بیٹھنا ان کے لیے ہرگز مفید اور فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال ان کا جو دیکھنا ہے اور آپ کی باتوں کو سننا ہے وہ صرف دکھلاوے کا سننا ہے، ان لوگوں کی نیت ہی ہدایت حاصل کرنے کی نہیں ہے۔ جب ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں تو آپ کی مجلس میں آنا، آپ کی صحبت میں بیٹھنا ان کے لیے ہرگز مفید اور فائدہ مند نہیں ہے۔ اگلی آیت 44 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، یقیناً اللہ انسانوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا
वलाकिन्न अन्नास अनफुसहुम यज़लिमून, यकीनन अल्लाह इंसानों पर कुछ भी जुल्म नहीं करता बल्कि लोग खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो उन्हें कान भी दिए हैं, आंखें भी दी हैं और सोचने समझने की सलाहियत और दिल भी दिया है। उसने अपनी तरफ से यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज़ उनको देने में कंजूसी से काम नहीं लिया, कोई ऐसी चीज़ उनको देने में बुख्ल से काम नहीं लिया जो हक और बातिल के फ़र्क को देखने और समझने के लिए ज़रूरी थी, मगर लोगों ने ख्वाहिशात की बंदगी और दुनिया के ऐश में, दुनिया की राहत में मुब्तला होकर अपने आप ही खुद अपनी आंखें बंद कर ली हैं, अपने कान बहरे कर लिए हैं और अपने दिलों को, अपने कुलूब को इतना सख्त कर लिया है कि उनमें भले बुरे की तमीज़, गलत और सही के फहम का कोई असर बाकी नहीं रहा। जहाँ तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ताल्लुक़ है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें कान भी दिए हैं सुनने के लिए, आंखें भी दी हैं, सोचने समझने की सलाहियत भी दी है और दिल भी दिया है। उसने अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज़ उनको देने में बुख्ल नहीं किया जो हक और बातिल के फ़र्क को समझने के लिए ज़रूरी थी, मगर लोगों ने ख्वाहिशात की बंदगी की, दुनिया के इश्क में मुब्तला हो गए, अपनी आँखों को बंद कर लिया, अपने कान बहरे कर लिए और अपने दिलों को इतना सख्त कर लिया कि उनमें भले बुरे की तमीज़, सही और गलत के फहम का कोई असर बाकी नहीं रहा। तो बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको अता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगली आयत 45 है, वयौम यहशुरुहुम कअल्लम यल्बथू इल्ला साअतम मिनन नहारी यतआरफून बैनहुम, और जिस दिन वो यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और जिस दिन वो उन्हें जमा करेगा तो वो महसूस करेंगे जैसे नहीं रहे वो मगर दिन की एक घड़ी, या मगर वो दिन की, तो वो ऐसे महसूस करेंगे जैसे नहीं रहे मगर वो दिन की एक घड़ी। वो एक दूसरे को पहचान रहे होंगे, यतआरफूना बैनहुम, वो एक दूसरे को पहचान रहे होंगे, यानी उन्हें दुनिया और आलम बरज़ख में गुजारा हुआ वक्त ऐसा महसूस होगा जैसे वो एक दिन का हिस्सा या कुछ घड़ी थी। आगे इसी आयत में है, क़द खसिरल लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाहि व मा कानू मुहतदीन, वो लोग बड़े खसारे में पड़े जिन्होंने झुठलाया, जिन्होंने तकज़ीब की, अल्लाह की मुलाकात की और न हुए वो हिदायत पाने वाले। देखिए आयत में जो ये बात कही गई है, यतआरफून बैनहुम, यानी क़यामत के दिन मुर्दे कब्रों से उठाए जाएंगे तो एक दूसरे को पहचानेंगे जैसे कोई लंबी उम्र मिले हुए न गुजरी हो। हालांकि एक लंबा वक्फा, एक लंबी मुद्दत उनकी मुलाकात को हो गई होगी। तो यतआरफून बैनहुम, जब क़यामत के दिन मुर्दे कब्रों से उठाए जाएंगे तो एक दूसरे को पहचानेंगे ऐसे जैसे कोई लंबी उम्र मिले हुए न गुजरी हो। जी हाँ, इमाम बग़वी ने इस आयत की तफसीर में ये बात नकल की है कि ये पहचान शुरू में होगी, बाद में क़यामत के होलनाक वाक़यात सामने आ जाएंगे तो ये पहचान ख़त्म हो जाएगी। और बाज़ रिवायत में ये भी है कि पहचान तो बाकी रहेगी मगर हैबत की वजह से बात न कर सकेंगे। बाज़ रिवायत से भी मालूम होता है कि पहचान बाकी रहेगी मगर हैबत की वजह से, होलनाकियों की वजह से वो एक दूसरे से बात न कर सकेंगे। आगे चलते हैं आयत 46 की तरफ, व इम्मा नुरियन्नका बअदल्लज़ी नइदुहुम औ नतवफ़्फ़यन्नका, और अगर हम दिखला दें आपको इसमें से कुछ अजाब जिसका हम उनसे वादा कर रहे हैं, या इससे पहले ही हम आपको वफ़ात दे दें। आयत के अल्फाज हैं आयत 46 के, व इम्मा नुरियन्नका,
بعض الذی نعدہم او نتوفینک، اور اگر ہم دکھلا دیں آپ کو اس میں سے کچھ عذاب جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا اس سے پہلے ہی آپ کو وفات دے دیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، بس انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی آخری محاسبہ تو ان کا قیامت کے دن ہی ہونا ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ یہاں دنیا میں بھی عذاب کا کچھ حصہ ان کے لیے خاص کر دیا جائے۔ اصل محاسبہ اور اصل حساب تو ان کا قیامت کے دن ہی لیا جائے گا، قیامت کے دن ہی ہوگا، مگر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہاں دنیا میں بھی عذاب کا کچھ حصہ ان کے لیے خاص کر دیا جائے، جیسا کہ بعد میں مشرکین مکہ پر عذاب آیا، لیکن اس عذاب کی مختلف دوسری قوموں کے عذاب سے الگ تھی۔ تو بہرحال جیسا کہ بعد میں مشرکین مکہ پر عذاب آیا، ان پر آنے والے اس عذاب کا انداز پہلی قوموں کے عذاب سے مختلف تھا۔ اس عذاب کی پہلی قسط جنگ بدر میں ان کے 70 سرداروں کے قتل اور ذلت کی صورت میں پیش آئی۔ پہلی جو قسط تھی، قسط جنگ بدر میں ان کے 70 سرداروں کے قتل اور ذلت کی صورت میں سامنے آئی، اور اس کے بعد جو دوسری قسط آئی ہے وہ 9 ہجری میں وارد ہوئی، جب انہیں وارننگ دی گئی تھی اور جس کو ہم سورہ توبہ کے شروع میں پڑھ چکے ہیں، فَسِیحُوا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، کہ اب تمہارے لیے صرف چند مہینوں کی مہلت ہے۔ دیکھیے اہل مکہ کے ساتھ عذاب کا معاملہ پہلی قوموں کے مقابلے میں اس لیے مختلف رہا ہوگا۔ مفسرین نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ پہلی قوموں کے مقابلے میں ان کے یہاں ایمان لانے والوں کی تعداد کافی بہتر رہی، یعنی جو پچھلی قومیں تھیں ان کے مقابلے میں ان کے یہاں ایمان لانے والوں کی تعداد کافی بہتر تھی۔ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اور اس تبلیغ سے بہت تھوڑے لوگ ایمان لے آئے، بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے۔ روایتوں میں 80 لوگ آتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس سے بھی کم ہوں۔ بہرحال ایمان لانے والوں کی تعداد بہت ہی کم تھی، مگر یہاں معاملہ الٹا تھا، برعکس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 12-13 سال کی محنت کے نتیجے میں اہل ایمان کی تعداد اس سے بڑی ہوئی تھی، اور ان میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابی تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عمر اور حضرت حمزہ جیسے بڑے بڑے لوگ شامل تھے۔ تو بہرحال یہاں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 12-13 سال کی جو محنت کی ہے، اس کے نتیجے میں اہل ایمان کی تعداد پہلے کے مقابلے میں بڑی ہوئی تھی، اور ان میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ تو بہرحال اس کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے مفسرین نے۔ آگے چلتے ہیں آیت 47 کی طرف۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر جب آیا ان کا رسول ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا۔ یعنی جب آیا ان کا رسول ان کے درمیان، تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا۔ اس کی وضاحت، اس آیت کی وضاحت خود بخود ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے، جبکہ ہمارے ذہن میں حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت لوط، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوموں کے واقعات اور معاملات ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں، تو آیت خود بخود اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 48 کی طرف۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ کب یہ عذاب کا وعدہ پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ یہ آیت قرآن مجید میں بار بار آئی ہے
اور اس آیت کے ذریعے سے ان کفار مکہ اور مشرکین کے اس قول کو بار بار نقل کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کب یہ عذاب کا وعدہ پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو اس کا جواب پہلے دے دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اصل محاسبہ تو قیامت کے دن ہی ہوگا، لیکن ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب کا کوئی حصہ دنیا میں بھی آ سکتا ہے، لیکن جو عذاب آیا ہے پچھلی قوموں کے عذاب سے اس کی نوعیت مختلف تھی۔ تو بہرحال یہ آیت جو 48 ہے سورہ یونس کی، یہ قرآن مجید میں بار بار آئی ہے، اور اس آیت کے ذریعے سے ان کفار اور مشرکین کے اس قول کو بار بار نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کب یہ عذاب کا وعدہ پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ اگلی آیت 49 ہے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تو خود اپنی جان کے لیے بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا، نہ کسی نقصان کا نہ نفع کا، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تو خود اپنی جان کے لیے بھی اپنے بارے میں بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا، نہ کسی نقصان کا نہ نفع کا، مگر سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ آگے اسی آیت میں ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت متعین ہے، یعنی جیسے ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا، اسی طرح سے ہر امت کے لیے اس کی مدت بھی مقرر کر دی گئی ہے، اور اللہ کی حکمت کے مطابق مقررہ وقت پورا ہو کر رہتا ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کا وقت آ جاتا ہے یعنی ان قوموں کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر نہ تو وہ اس کو ایک گھڑی مؤخر کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسے پہلے لا سکتے ہیں۔ تو یہ سب وضاحت ہیں توحید سے متعلق، آیت 49 تک ہمارے سامنے وضاحت آ چکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔